السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں ہم نے ایک ولاگ کیا تھا جس کے اندر ہم نے ایک لیٹر کا تذکرہ کیا تھا اور نیشنل انڈاؤمنٹ والا جو وہ ہے اس کے حوالے سے کہ جناب 4 میڈیا ہاؤسز کے نام دیے گئے ہیں. ان کے اندر ایک ایکسپریس ٹربیون ہے, ایک جیو نیوز ہے اور ایک جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے ایک وہ نیا دور ہے ہمارے. اور ہم نے اس کے اندر ذکر کیا تھا کہ رضا رومی اور ادا مرتضیٰ سلنگی جو ہیں وہ ہمارے بڑے محترم ہیں, تو ان کا نام آیا ہے. تو پھر انہوں نے ہمیں اس کا ڈینائل بھجوایا, تو وہ چونکہ ہم نے اس کا پہلے ذکر کر دیا تھا تو ہم نے کہا کہ اب جب ان کا نقطہ نظر آیا ہے تو اس کے اوپر بھی ڈال دیا جائے. وہ جو ہے جی وہ نیشنل انڈاؤمنٹ انہوں نے بھی ٹویٹ جاری کیا ہوا ہے, انہوں نے وہ ٹویٹ ہمیں بھجوا دیا اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک جعلی لیٹر سرکولیٹ کیا گیا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر, پاکستان سے سوشل میڈیا کے اوپر, جس کے اندر وہ نیشنل انڈاؤمنٹ والے شاید جو ہیں وہ اسلام آباد میں واقع امریکی ایمبیسی کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے دعوت کیوں دی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو اس کانفرنس میں شریک ہونے کی جو کل میرے خیال 9 تاریخ کو ہے, جو کہ ان ممالک پہ مشتمل ہے جن کو ہم ڈیموکریٹک کنٹریز کہتے ہیں. یہ جو نیشنل انڈاؤمنٹ ڈیموکریسی والے جو ہیں یہ بیسیکلی تو اس پرپز کے لیے وجود رکھتے ہیں کہ جہاں پہ ڈیموکریسیز ہیں ان کو سپورٹ کیا جائے, اور ڈیموکریسیز کو جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر میڈیا ایک بہت بڑا اس کا کسٹوڈین ہوتا ہے اس کو بھی سپورٹ فراہم کی جائے. تو اب جب یہ ان کی طرف سے بھی کلیریفیکیشن آ گئی ہے اور ادھر سے بھی یہ بات ہو گئی ہے کہ جناب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے یار, ہم بھی تمہارے جیسے ہی ہیں, جیسا تمہارا برا حال ہے ویسے ہی ہمارا برا حال ہے, تو یہ پروپیگنڈا ہے. تو پروپیگنڈے کو ٹارگٹ جو کیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ جو اوورسیز ونگز قائم کیے گئے ہیں ہمارے 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ والوں کے, اور جس طرح وہ اوورسیز آئی ڈیز کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں مقامی سطح کے اوپر, یعنی یہ باہر سے بھی بمباری پاکستان میں ہی کرنے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے, پالا ہم نے انہیں ہوا ہے کہ یہ پاکستان سے باہر جا کے دوسروں پہ بمباری کریں گے, لیکن یہ باہر جا کے اپنے مستقر بنا کے اڈے بنا کے وہاں سے بھی بمباری کرنے کے لیے پاکستانی تشریف لاتے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے؟ پروپیگنڈا کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ جناب اس وقت دنیا کی جتنی بھی ہاسٹیج قوتیں ہیں وہ جناب ان کے شاہکار نہیں, اس وقت دنیا میں موجود جتنی بھی ہاسٹیج قوتیں ہیں وہ ان کے تخلیق کردہ شاہکار اور دنیا کے حسین ترین شخص, سمارٹ ترین آدمی جناب عمران خان کے اوپر حملہ آور ہیں. تو لہذا ساری قوم کٹھی ہو کے عمران خان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے, سینہ سپر ہو جائے اور ان کی طرف آنے والی ہر تنقید کو اپنے سینے پہ لے اور اس کا شافی قسم کا جواب دے, مؤثر قسم کا جواب دے, کیونکہ ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں. ٹھیک ہے, تو وہ تاثر پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے جو پگمیز ہیں ان کو فیلڈ میں اتارا گیا ہے. 3 باتیں ہوئیں, اور پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ ایک سربیا کوئی چھوٹا سا علاقہ ہے, وہاں کے سفارت خانے کا جو ہے چونکہ اس کو 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی تھی اس کا ہو گیا, پھر بنگلہ دیش کے سفارت خانے سے بھی یہ ہو گیا. تو ہم یہ اس بات کے اوپر ڈسکس کر ہی رہے تھے کہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کینیڈا کے اندر جو امریکہ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی تھی پاکستان کی امریکن ایمبیسی کے جو امریکہ میں ایمبیسی ہے وہاں کے ایک سٹاف سے, وہ میرے دوست ہیں, تو آپ نے میرا نام بھی نہیں لینا اور ان کا نام تو بالکل بھی نہیں لینا. اور انہوں نے مجھے ہم گئے تو انہوں نے کافی کہا اکٹھے پئیں گے. جب ہم کافی پی کے دھوپ میں بڑا مزہ آتا, تو وہ کافی پی رہے تھے تو انہوں نے کہا یار 6 ماہ سے تنخواہیں نہیں آ رہی. میں نے ان سے پوچھا کہ ہے کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ جو فیس ہوتی تھی, مختلف فیس جو سفارت خانہ وصول کرتا ہے, جس کے اندر پاسپورٹ کی رینیویشن کی ہوتی ہے, اس کے علاوہ جو اور کارڈ شارڈ بننے ہوتے ہیں ان کی فیس مقامی اکاؤنٹ ایک کھولا ہوتا تھا ایمبیسی نے, اس میں جمع ہوتی تھی, اور جس کے نتیجے میں کچھ پیسے وہاں پہ ہو جاتے تھے اور ایمبیسی اپنے مقامی معاملات کو ان سے چلا لیتی تھی. موجودہ حکومت نے آتے ہی جو کارنامہ سر انجام دیا, پہلے تو ان فیس کے اندر کئی گنا اضافہ کیا کیونکہ اوورسیز ہیں اور وہ تو وہاں پہ ڈالر جو ہیں
وہ درختوں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو وہ جا کے توڑ کے لا کے تو ویسے جناب عمران خان صاحب کو ڈونیشن دے دیتے ہیں، وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا. ہاں تو چونکہ فقیر کا خیال ہوتا ہے. ہمارے آپ کے بچے اگر انہیں پوچھیں آپ آج کے دور میں تو انہوں نے کہنا پیسے کی کون سی کمی ہے، بینک جائیں کارڈ ڈالیں پیسے نکال کے لے آئیں. وہ بچے کو کیا پتا معصوم کو کہ اس کو بھرنے کے لیے باپ جو ہے وہ پورا 30 دن مہینے کے الٹا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بچے کو تو یہی پتا ہے نا کہ باپ جاتا ہے اور وہ اس کے اندر گھستا ہے، وہ کیوبیکل جو ہوتا ہے شیشے کا، اور وہاں پہ کارڈ میں پیسے ڈال، اور بچہ بھی ساتھ میں جا رہا ہوتا ہے، ایسے اچھل رہا ہوتا ہے اپنے باپ کے ساتھ. تو پھر وہ کنگ ہوتا ہے نا اس وقت، تو وہ دیکھتا ہے کہ جناب باپ نے ایسے کر کے ٹوں 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 کیا اور پیسے نکلا، تو اس کے خیال میں ایسے ہی پیسے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کیونکہ ساری عمر کام نہیں نہ کیا، ٹھیک ہے، تو جناب عمران خان صاحب کے بھی خیال میں کہ وہاں پہ جاتے ہوں گے لوگ، درختوں کے ساتھ ڈالر لگے ہوں گے، وہ انہیں توڑ کے لا کے تو جناب مجھے ڈونیشن دے دیتے ہوں گے، تو یار یہ قومی خزانے میں بھی پیسے دینا، تو انہوں نے کوئی 2 گنا 3 گنا 4 گنا فیسیں کر دی. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی کام کیا کہ وہ پیسے، وہ انہوں نے ایسا ارینجمنٹ کیا کہ وہ پیسے اب امبیسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں کہ وہ اس کو خرچ کر سکے، وہ براہ راست پاکستان کے خزانے میں آ جاتا. اب جب یہاں آ جاتے ہیں تو پھر وہ اکاؤنٹنسی کا جو کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے وہ روب عمل ہو جاتا ہے، اور جو روب عمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہی پیسے دوبارہ ان کو ٹرانسفر کیے جانے ہیں، اور اس کے اندر جو پروسیس لگتا ہے اس پروسیس میں کوئی فائل کہیں پہ رک گئی تو وہ 2-2.5 مہینے تو گئے، کیونکہ صاحب لوگوں کی جب موڈ ہوگا تو وہ کام کریں گے نا. 21ویں 22ویں 21ویں 20ویں 21ویں گریڈ کے لوگ جو ہوتے ہیں تو صاحب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا موڈ ہوگا. تو اب دیکھ لیں قومی معاملات کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں. اور یوں یہ ہو رہا ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر کئی ماہ سے سیلریز نہیں جا پا رہی، اور انہوں نے لڑنا، جن کو اسلحہ سپلائی نہیں ہو رہا تو انہوں نے پھر کارگل کر کے واپس آنا ہے نا بیچاروں نے، یا شہید ہو جانا ہے، میرا مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب انہیں پیچھے سے پیسہ ہی نہیں جا رہا تو انہوں نے وہاں پہ کرنا کیا. اور جو وہ پیسے وصول کر رہے ہیں وہاں پہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں سے یا پاکستان آنے والے وزٹر سے، ویزا فیس بھی تو لیتے ہوں گے نا، وہ ڈائریکٹ قومی خزانے میں آ رہی ہے. تو یہ ایک پہلو انہوں نے بتایا. میرا خیال ہے کہ یہی درست ہو سکتا ہے، قرینے قیاس لگتا ہے کہ شاید یہی ہوا ہو. اس طرح کا تاثر جو قائم کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید پاکستان کے خزانے میں اتنے پیسے بھی نہیں کہ وہ تنخواہیں دے سکے، وہ تھوڑا سا اوور ڈوئنگ ہو گئی. ایسا نہیں ہوتا یار، ہیں ہم جو ہیں وہ، میرا مطلب ہے کہ 60 ارب ڈالر کے قریب، 40 ارب ڈالر کے قریب سالانہ بجٹ پیش کرنے والا ملک ہے، کو مذاق تھوڑی ہے. لیکن بہرحال یہ ہوا، اور اس کے اوپر کافی زیادہ لیدے ہو رہی ہے. لیکن یہ سارے تاثرات قائم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس محاذ کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور یہ باتیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ والا جو تھا، یہ اٹیک، یہ ادھر سے آیا تھا، اور جوابی حملہ جو آیا ہے نا وہ آیا ہے یہ لیٹر کی شکل کے اندر. اور اس میں مرتضیٰ سلنگی اور رضا رومی صاحب رگڑے گئے ہیں. انہوں نے ہمیں اپنا پورا نقطہ نظر پڑھایا، تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیں کہ یہ جو لیٹر تھا یہ جھوٹ تھا، اور انہیں پرپسلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ آواز ہیں اور حکومت کی پالیسیوں کے کرٹیکل ہیں، اور اس لیے ان کو غداری ڈکلیئر کر دیا جائے نا. تو یہ کیوں ہوا ہے، میں اس نتیجے پہ کیوں پہنچا ہوں؟ کیونکہ پاکستان میں، پاکستان کے ایک محکمے، ٹھیک ہے، میں ادارہ نہیں کہتا، محکمہ کہتا ہوں، ایک محکمے، اور اس محکمے کے پالتوؤں کے اوپر اگر آپ کو ایک آدھ لفظ کوئی تنقید کا، یا بلکہ یہ کہہ دیں کہ یار یہ تو نہ کریں یار، اب آپ نے کوئی نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنا لی ہے تو اس کے اندر خالہ جی کا واڑا تو نہ بنائیں، جس کو چاہا آپ نے بلا لیے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے جو آپ نے خود کمٹمنٹ کی ہوئی ہے لکھ کے کہ جناب یہ ممبرز ہوں گے، ٹھیک ہے، تو کل کو آپ، میرا مطلب ہے کہ امریکہ کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو بھی بلا لیں گے کہ جناب ان سے ہم نے کوئی بات چیت کرنی تھی، تو ان سے ہم نے کہا کہ براہ راست ہی پوچھ لیتے ہیں. کل کو آپ کچھ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ راستہ نہ کھولیے یہاں کے اندر. جو پہلے اس کے ممبرز تھے رخصت ہو گئے، کسی شخص کے بغیر جو ہے نہ کائنات کے معاملات رکتے ہیں، دنیا کے معاملات بھی نہیں رکتے، اور دنیا کے قبرستان جو ہیں وہ خود کو ناگزیر سمجھنے والے لوگوں سے بھرے پڑے. تو کوئی شخص ناگزیر نہیں ہوتا. اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے، سر پھر ادارہ تو نہ ہوا.
ٹھیک ہے سر، پھر تو یہ آپ کلٹ اس کو ثابت کر رہے ہیں. ایک شخص جو ہے وہ اتنا ہی ناگزیر ہو گیا تو پھر ادا رہا تو نہ ہوا سر. ایت مذاق پھر چھڑ دیو نا ہمارے ساتھ جو 74 سال سے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی ہو جاتا تو ٹھیک ہے بہرحال. لیکن ذرا اتنا بھی کھل کھلا کے نہ آؤ سر. 2018 گزرے بھی 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، 41 ماہ ہو گئے ہیں سر. اتنا آپ نے کھل کھلا کے تو آپ تھوڑا سا کو پردہ شرطہ کو، میرا مطلب ہے کور کر لیا کریں سر. مطلب ایسے ہی خام خواہ تو دست بستہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا کور کر لیا کریں سر. اتنا بھی نکڑ کیا ہو گیا بندہ کر لو جو کچھ کرنا جو ایسی کرندہ ہے ایسی کی تیسے تھوڑا سا سر کور شور ہے. تو مرتضیٰ سولنکی صاحب بڑی مہربانی، آپ نے اپنی کلیریفیکیشن بھجوائی اور ہم نے اپنے حقائق کو چیک کیا. یہی کام ہے. لرننگ بھی ہوتی ہے اس سے، ایوولوشن بھی ہوتا ہے شخصیت کا، اور آپ کو نئے نئے حقائق کا پتہ بھی چلتا رہتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.